السلام علیکم، میں ہوں انم شیخ ARY ٹیمز کے ساتھ۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے بہت سے مشہور اداکار اور ایکٹریسز ایسی ہیں جو اسلام کا بھرپور علم رکھنے والے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، تو یقیناً آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے جھوٹا بھی قرار دے دیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اسلام کو بنیاد پر رکھا گیا تو شوبز انڈسٹری بشمول فلمی اور ڈرامہ انڈسٹری کی ایکٹریسز اور اداکاروں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ ہر شخص جو شوبز انڈسٹری میں کام کرتا ہے اس نے یا تو اسلامی تعلیمات حاصل ہی نہیں کی یا پھر اگر کی بھی ہیں تو اس پر عمل پیرا نہیں۔ مگر آج میں آپ لوگوں کو پاکستان اور بھارت کے شوبز انڈسٹری کے چند ایسے مشہور اداکاروں اور ایکٹریسز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو نہ صرف اسلامی تعلیمات حاصل کر چکے ہیں بلکہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، عمران ہاشمی۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ عمران ہاشمی بھارتی فلم انڈسٹری کا وہ نامور اداکار ہے جس نے بالی ووڈ میں لپ لاک کسنگ کا ٹرینڈ شروع کر کے نوجوانوں کے دلوں پر راج کیا تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا نام سنتے ہی ہر چھوٹے بڑے اور خاص طور پر نوجوانوں کے چہرے پر اصرار خوشی دوڑ جانے کے علاوہ سب کے ذہنوں میں کچھ آئے نہ آئے مگر رومانس ضرور آتا ہے۔ تبھی تو بالی ووڈ میں رومانس ہی عمران ہاشمی کی سب سے بڑی پہچان بن کر سامنے آیا۔ لیکن دوسری طرف اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ عمران ہاشمی نے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے علاوہ قرآن پاک بھی حفظ کر رکھا ہے تو آپ نہ صرف ہکے بکے رہ جائیں گے بلکہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ مگر سچ یہی ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین آئے نہ آئے لیکن عمران ہاشمی کے بارے میں یہ بات بالکل سچ کہی جاتی ہے کہ عمران ہاشمی نے بچپن میں پہلے تو اسلامی تعلیمات حاصل کی اور پھر قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا۔ اس کا تعلق ایک سید خاندان سے ہے۔ ان کے والد سید انور ہاشمی بڑے کاروباری شخص رہ چکے ہیں جو مذہبی طور پر مسلمان ہیں، اسی لیے انہوں نے بچپن میں ہی عمران ہاشمی کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کروا دیا تھا۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ 2010 میں پیدا ہونے والے عمران ہاشمی کے اکلوتے بیٹے ایان کو جب سن 2015 میں 4 سال کی عمر میں کینسر کا انکشاف ہوا تو عمران ہاشمی اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے شوبز انڈسٹری سے دور ہوئے۔ اس دوران 2016 میں انہوں نے بھارتی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، مگر جب میرے بیٹے کو کینسر ہوا میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور یہ سلسلہ 2019 میں میرے بیٹے کی صحت یابی تک جاری رہا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے مجھے ذہنی سکون ملتا تھا جبکہ میرا بیٹا بھی سکون سے سو جاتا تھا۔ یوں میرا اپنے اللہ پہ اور قرآن پاک کی تلاوت و برکات پر بھی اور زیادہ یقین بڑھ گیا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عمران ہاشمی کا پورا نام سید عمران انور ہاشمی ہے۔ عمران ہاشمی کو اللہ تعالیٰ پر بھی پختہ یقین ہے اور وہ سچے دل سے ایک رب کو ماننے والے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ جب میرا بیٹا کینسر میں مبتلا تھا تو اس دوران مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جب میں چھوٹا تھا اور بیمار تھا تو میرے والدین نے مجھے کیسے سنبھالا ہوگا۔ عمران ہاشمی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے علاوہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ راز اس وقت کھل کر سامنے آیا جب کرونا وائرس کے دنوں میں انہوں نے ایک ہی دن میں کئی سو غریب لوگوں کو خود اپنی جیب سے کھانا بنوا کر کھلایا۔ آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ عمران ہاشمی کی بیوی بھی مسلمان ہے، ان کا نام پروین شاہانی ہے۔ یہ بھی عمران ہاشمی کی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہیں۔ نمبر 2، لائبہ خان۔ پاکستانی ڈرامے دو ووٹ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی انتہائی خوبصورت نوجوان اور ابھرتی ہوئی مشہور اداکارہ لائبہ خان جو کہ ماڈل، ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں، انہوں نے آج سے چند ماہ قبل ایک ٹی وی پروگرام گپ شپ میں انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ نے کون سی ڈگری اور کہاں سے حاصل کر رکھی ہے، تو لائبہ خان نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اپنے قرآن پاک حفظ کرنے کی دلچسپ کہانی شیئر کرتے ہوئے لائبہ خان نے مزید بتایا کہ جب میں 7 سال کی تھی تو مجھے میرے والدین اور خاص طور پر میری والدہ نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بھیجا۔ توبہ استغفراللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اس وقت میں تیسری کلاس میں تھی اور قرآن کریم حفظ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اس وقت نادان تھی، میں چھوٹی سی تھی، مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک حفظ کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے اسلام میں کیا قدر و منزلت ہے، مگر الحمدللہ میں نے صرف 2 سال میں قرآن کریم پڑھا اور پھر قرآن پہ حفظ بھی کر لیا۔ لائبہ خان نے مزید بتایا کہ جب میں 9 سال کی تھی تو میں نے قرآن کریم مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے قرآن کریم پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیا تو قدرتی طور پر میرا دل لگ گیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میرا ذہن بھی بہت تیز تھا، اس لیے میں نے بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لیا۔ انہوں نے حفظ قرآن کے متعلق ایک اور راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ پہلے میں لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتی تھی کہ میں حافظ قرآن ہوں، مگر اب سمجھ چکی ہوں
کہ مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ میری پسندیدہ سورہ بقرہ ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر یہ سچ ہے کہ میں سورہ بقرہ کی اتنی تلاوت کرتی رہی ہوں کہ 15 منٹ میں میرے کام کو دیکھ کر مان گئے۔ اس لیے اب میں ایک طرف دل سے شوبز انڈسٹری کا کام کرتی ہوں تو دوسری طرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ مختصر یہ کہ پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن لائبہ کا شمار اسلامی تعلیمات حاصل کرنے والے، قرآن پاک حفظ کرنے والے اور روزانہ تلاوت کرنے والے مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک حفظ کرنے کی کہانی انتہائی دلچسپ اور ناقابل یقین ہے، کیونکہ قادر خان پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوئے مگر ان کی شناخت مشہور بھارتی اداکار کے طور پر بنی، کیونکہ خوبصورت شخصیت اور بہترین اداکاری سے بھارت اور پاکستان میں نمایاں شہرت حاصل کرنے والے قادر خان بالی ووڈ میں بہترین کامیڈین، اسکرین رائٹر اور فلم پروڈیوسر رہ چکے ہیں۔ اداکاری کے طور پر انہوں نے کل ملا کر 300 سے بھی زیادہ بھارتی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، جن میں اردو اور ہندی فلمیں شامل ہیں۔ اپنی فلمی کیریئر کے دوران قادر خان نے تقریباً بالی ووڈ کے ہر بڑے اداکار کے ساتھ کام کیا، پھر چاہے بات کی جائے عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان کی، یا پھر امیتابھ بچن، رشی کپور، سنجے دت سمیت دوسرے مشہور ترین ہندو اداکاروں اور تمام تر خوبرو ایکٹریسز کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر آنے والی فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ان کی فلمی زندگی کے برعکس ان کی حقیقی اور مذہبی زندگی کے بارے میں آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ قادر خان اداکاری سے ہٹ کر صرف ایک عام مسلمان شخص نہیں تھے بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے پکے سچے مسلمان تھے۔ یہ اس قدر مذہبی شخص تھے کہ انہوں نے قرآن پاک اور صرف ناظرہ نہیں پڑھا تھا بلکہ حفظ بھی کر رکھا تھا۔ اس طرح یہ اکثر و بیشتر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ قادر خان اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی میں اچھے سے اپنا رکھا تھا۔ ان کا اسلام سے محبت کا لازوال اور واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انہوں نے 2014 میں اسلام کا سب سے بڑا فریضہ یعنی حج کا مقدس فرض بھی سر انجام دیا تھا تاکہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ یہ اس قدر خوش قسمت انسان تھے کہ انہوں نے 2018 میں خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پانے سے پہلے ایک طرف حج جیسا مقدس فریضہ سر انجام دے لیا تھا تو دوسری جانب انہوں نے وفات سے قبل اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی بھی اختیار کر لی تھی۔ ان کے قریبی ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قادر خان اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قادر خان نے نہ صرف خود کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا بلکہ اسلام کو پھیلانے کی خاطر کئی اسلامی ادارے بھی قائم کیے، جن میں آج بھی لوگوں کو عربی اور اردو زبان میں اسلامی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ قادر خان تقریباً روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے علاوہ اسلامی تعلیمات پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا شمار بھی حافظ قرآن اداکاروں میں ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔